شاہ تار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ اے دوسرے کی برائیوں کو کھولنے والے اور اے کسی کی برائیوں کو کھولنے پر خوشی کا اظہار کرنے والے، دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے والے، لرز جا، سنبھل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالق کائنات جس نے تیری برائیوں کو چھپایا ہوا ہے، تیری خامیوں کو چھپایا ہوا ہے، اگر تیری خامیاں لوگوں کے سامنے آشکارا ہو گئیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ دوسروں کی خامیوں کو ٹٹولتا ہے۔ قرآن میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے کراہت کرو، تمہیں نفرت آئے گی اس سے۔ تو غیبت کرنے والا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک افطار نہ کرنا، یہاں تک کہ افطار کا ٹائم آ گیا، فرمایا افطار کر لو۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ 2 لڑکیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا عرض کی گئی یا رسول اللہ ان کو بہت تکلیف ہے، قریب المرگ ہیں، آپ حکم دیں تاکہ وہ افطار کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برتن لے جاؤ، ان کو بولو کہ اس میں قے کریں۔ جب انہوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے چھیچڑے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئی اور لگی دوسروں کی برائیاں کرنے، تو یہ دن بھر تو گوشت کھاتی رہی ہیں، ان کا روزہ کس کام کا؟ روزے میں غیبت کرنے سے، چغلی کھانے سے روزہ منہ کا چلا جاتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ روزے میں بدنگاہی کرنے سے، روزے میں جھوٹ بولنے سے، الٹے سیدھے کام کرنے سے روزے کی برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالی ہمیں ان سب گناہوں سے بچائے۔ تو چغلی جو ہے، چغلی بڑا ہی گھناؤنا فعل، بہت گھناؤنا ایسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ 2 رخان، قیامت والے دن اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی، تیرے سامنے تیرا، میرے سامنے میرا۔ یاد رکھو جو آپ کے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے وہ اس کے سامنے آپ کی برائی بھی کرے گا۔ ایک غلام بک رہا تھا، ایک شخص اس کو خریدنے گیا، اس کے آقا نے اس کو کہا کہ یہ بڑا اچھا غلام ہے، بڑی اس میں خوبیاں ہیں، لیکن ایک خامی ہے۔ کیا؟ بولے یہ غیبت کر، چغلی کھاتا ہے۔ اس نے کہا چغلی کھاتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بس باقی تو سب خیر ہے نا؟ اس نے کہا ہاں خیر ہے۔ جیسے بے نمازی کو آج برا ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، خامی کیا؟ نماز نہیں پڑھتا، ارے کوئی بات نہیں، سب چلے گا۔ کبھی نوکر بھی رکھ لیتے ہیں، دکان پہ بھی رکھ لیتے ہیں، اپنے کام بھی حل کرا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ غیبت کرتا ہے اور چغلی کھاتا ہے۔ اب اس غلام کو اپنے گھر میں لے آیا، بڑا اچھا رہ رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ اس نے کہا یار بڑا اچھا غلام ہے۔ اب اس کی جو فطری عادت تھی نا چغلی کی، اس نے اس کو مجبور کیا، کیونکہ عادت سر کے ساتھ ہوتی ہے اور ہر شخص اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ دریائے گنگا کے کنارے وضو کر رہے تھے، دیکھا ایک بچھو پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، کیونکہ بچھو تیرنا نہیں جانتا، یہ ڈوب کے مر جاتا ہے۔ آپ نے یوں پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس بچھو کو اپنے ہاتھ پر پکڑ کے اور اچھال کر کنارے پر پھینکنا چاہا۔ جب ہاتھ پر آیا تو بچھو اپنی عادت سے مجبور ہے، اس کے سامنے جو چیز آئے وہ اس کو ڈنک مارتا ہے۔ بچھو نے ڈنک مارا، آپ کے ہاتھ پہ لرزہ طاری ہوا، ہاتھ نیچے آ گیا،
پھر آپ نے ہاتھ کو اٹھایا، پھر اس نے ڈنک مارا، پھر آپ کا ہاتھ مبارک نیچے آیا اور پانی میں گر پڑا۔ خادم نے آپ سے عرض کی حضرت اس مردود کو جانے دیں، یہ مسلسل آپ کو ڈنک مار رہا ہے، اس کو مرنے دیں۔ آپ نے فرمایا کیا کروں، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ اس کی عادت ہے ڈنک مارنا، میری عادت ہے ڈوبتے کو بچانا۔ ہر شخص اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، وہ بھی اپنی عادت سے مجبور تھا۔ اس نے کیا کیا، سیٹھ صاحب کی آقا کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھیں جی میں تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، آپ کا نمک خوار ہوں، یوں ہوں یہاں ہوں، مگر کیا کروں، بات آپ کو بتائے بنا مجھے چین نہیں آتا۔ ایسی بات ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گی، میں کیسے آپ کو، ایسے لوگ ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے ہائی کلاس کے ڈائلاگ بولتے ہیں۔ تو اس نے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کی بیوی نے کہا کچھ تو بتاؤ۔ نہیں آپ یقین نہیں کریں گے، کچھ تو پتا چلے، مجھے معلوم تو ہو۔ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ آقا ہے نا سیٹھ صاحب، یہ کسی اور عورت میں دلچسپی لے رہے۔ ارے اور جب یہ سنا اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہی عورت جب یہ سنے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس نے کہا اچھا بس میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس نے کہا تم ٹوہ میں رہو اور دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ بولو میں ٹوہ میں بھی رہوں گا اور بس آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں اور آقا سے نہیں پوچھیے گا ورنہ وہ کچھ اور سمجھ جائیں گے، میں ان کی پھر ٹوہ نہیں لگا سکوں گا، ان کو مجھ پہ شک ہو جائے گا۔ اب وہ اس نے یقین کر لیا بیوقوف عورت نے، اور ایسے معاملوں میں عورتیں ہوتی شکی مزاج ہے۔ اچھا اب وہ اپنی عادت سے مجبور آقا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور ایک عرض کرنا ہے۔ کیا؟ بولو بس کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، آپ کا غلام ہوں، مگر میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ آپ تو سار گھر سے آ جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا پیچھے کیا کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کے گھر والی ہیں وہ آپ کو مارنا چاہتی اور کسی اور میں دلچسپی لے رہی۔ میں جب یہ سنا آپ غصے میں مت آئیے، ان سے نہیں کہیے گا، بس آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں ٹوہ میں لگا ہوا ہوں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اسی طرح 2-3 مرتبہ اس نے گفتگو کر کے دونوں کے شک کو قوی کر دیا، اور پھر اس عورت سے کہنے لگا کہ آپ ایک کام کرنا، اپنے شوہر کی داڑھی کے جو گلے کی طرف یہ جہاں نرخرا ہوتا ہے، یہاں کے بال جو ہے وہ آپ رات کو جب آپ کے شوہر سو جائیں نا تو آپ اس طرح سے یہاں کے تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دے دینا، میں ان بالوں پہ کوئی جنتر منتر پڑھوں گا اور وہ پھر آپ کے قبضے میں آ جائیں گے اور کسی اور کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، ادھر اس کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت میں نے کہا نا وہ آپ کی دشمن ہے اور آپ کو مارنا چاہتی ہے، آج رات آپ جب سوئیں گے نا تو اس طرح لے کے آپ کا گلا کاٹنے آئے گی، آپ ہوشیار رہیے گا۔ اچھا، اور ادھر وہ جب لیٹا تو اس کو نیند کہاں آتی، نیند تو سینکڑوں میل دور تھی اس سے۔ اب اس نے ایسے ہی جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لی۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب یہ شاید سو گئے، اس طرح لے کے وہ آگے بڑھی اور گلے کے پاس سے جب بال کاٹنا چاہے اس نے وہیں پکڑ لی، اس طرح سے اس عورت کو ذبح کر ڈالا۔ عورت کے خاندان والوں کو جب پتا چلا اس نے اس کو مار دیا، اس کے خاندان والوں کو پتا چلا انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ یوں ایک بدبخت چغل خور کی وجہ سے 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ کتنی بڑی نحوست اور حقیقت ہے، بعض چغل خور ایسے ہوتے ہیں خاندان کے خاندان برباد کر دیتے ہیں،
محلوں میں آپس میں پڑوسیوں میں پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں، دکانیں برابر برابر، بڑے اچھی دوستی ہے، آپس میں پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا تھا، اس واقعے سے جو کچھ ہمیں پتا چلا، غیبت کی، چغلی کی مذمت، چغلی کی برائی۔ دوسرا یہ کہ جب ہمارے کسی عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، بالخصوص میاں بیوی کا جو رشتہ، جو اعتماد کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، عموماً ٹھیک ہے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا رشتہ یہ اعتماد پر قائم ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد پہ پوری زندگی چلتی ہے۔ اگر اعتماد نہیں ہوتا آپس میں، گھر جو ہے وہ جنت بننے کی بجائے مصیبت بن جاتا ہے۔ تو خاص کر میاں اور بیوی کے معاملوں میں جب کوئی ہماری گھر والی سے متعلق یا ہمارے گھر والے سے متعلق کوئی کسی بھی قسم کی بات بتائے، خواہ وہ ہمارا کیسا ہی خیر خواہ ہو، یہ اس بات کو اپنی پلو میں باندھ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں اس کی بات پر یقین نہیں کرنا۔ ہمت ہے اس سے ڈائریکٹ پوچھو اور اس کو کہو آؤ میرے ساتھ آؤ، سامنے بات کرو۔ لوگ اس طرح خاندانوں کے خاندان برباد کر دیتے ہیں۔ معاشرے میں اس قسم کے واقعات کتنے ہیں، ہر خاندان میں اس قسم کا واقعہ پھیلا ہوا ہے کہ لوگوں نے لڑوا کے یہ اچھوں کو دور کرا دیا، صرف یہ کہ ہماری بات بن جائے، ہماری ضد، اپنی انا کے لیے۔ اور ویسے بھی عام زندگی میں بھی ہم آپس میں عزیز دار نہیں بھی ہیں، جب بھی اگر میرے متعلق کسی نے آپ سے کہا کہ جی وہ آپ کو یوں کہہ رہا تھا، تو اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے میرے سے کنفرم کر لیں، اس پہ یقین نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔